ہفتہ وار درس قرآن میں آپ اور میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو ہماری بخشش کا، ہماری نجات کا اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً اس پرفتن دور میں، مصروفیت کے دور میں، افراتفری کے عالم میں اور مادی دور کے اندر اگر اللہ اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق بخش دے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو موقع نہیں دیتا۔ آپ بھی اپنے گھر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، اللہ بھی اپنے گھر میں اپنے پسندیدہ بندوں کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں عطا فرماتا۔ موضوع ہمارا جو دوپہر کے خطاب میں ہوا اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ حاضری مکہ اور مدینہ، کعبۃ اللہ اور مدینہ المنورہ، اور حج کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت شیخ شبلی کا ایک مرید تھا، حج کے لیے گیا، واپس آیا تو پیر صاحب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آیا تو آپ نے چند سوالات کیے، 7 سوالات کیے حضرت شیخ شبلی نے۔ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے اللہ ہر کسی کو توفیق بخشے، کسی نے کر لیا ہے اللہ دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے، کر چکا ہے اللہ اس کو بھی دوبارہ بلائے، جس نے ابھی تک در محبوب نہیں دیکھا اللہ اس کو بھی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ تو یہ سوالات ہم سب کے لیے ہیں، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان سوالات کو اپنے خانہ دل کے اندر بٹھا کے رکھنا ہے، تاکہ جب بھی مکہ اور مدینہ جانے کا موقع ملے تو یہ 7 سوالات ہمارے ذہن میں ہوں۔ شیخ شبلی کی بارگاہ میں بندہ آیا، مرید آیا تو آپ نے اس سے پہلا سوال کیا، فرمایا تم نے احرام باندھا تھا؟ ظاہر ہے کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے وہ احرام تو باندھے گا۔ ہاتھ باندھ کے مرید عرض کرنے لگا جی حضور میں نے احرام باندھا تھا۔ فرمایا احرام باندھتے ہوئے جب تو نے اپنے سادہ لباس کو اتارا، احرام باندھا، تو اس وقت اپنے گناہوں کے لباس کو بھی اتارا تھا کہ نہیں اتارا تھا؟ گناہوں کا لباس پہن کر پھر اوپر سے احرام باندھ لیا تو تیرے احرام کا کیا فائدہ؟ اب یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگا حضور یہ تو میرے خیال میں نہیں تھا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا جب تو نے تلبیہ پڑھا تو پڑھا بھی تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا جی حضور میں نے پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ تلبیہ کے معنی کیا ہیں؟ تو نے وہاں جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے رب سے وعدہ کیا مولا میں حاضر ہوں، دل و جان سے حاضر ہوں، اور تو نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا تھا۔ تلبیہ کا یہ معنی ہے کہ لبیک کا یہی معنی ہے کہ ہر اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کہتا لبیک اللہم لبیک۔ ایسا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور عربی کے جو لفظ ہیں بس وہی پڑھے تھے، یہ تو دل میں خیال نہیں آیا تھا کہ اللہ نے جو احکامات مسلمان کے لیے جو ہے وہ بنائے ہیں ان احکامات کو بھی وہاں پر یاد کر کے مجھے یہ کہنا چاہیے تھا مولا تیرے ہر حکم کے لیے میں حاضر ہوں۔ تیسرا سوال حضرت شیخ شبلی نے کیا، فرمایا تم مقام عرفات گئے تھے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ حضور گیا تھا۔ فرمایا معرفت ملی؟ جب یہ سوال کیا تو وہ اشکوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ مرید رونے لگا، کہا حضور معرفت کا پتہ ہی نہیں کہ معرفت کہتے کس کو ہیں۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنا اگر تجھے میدان عرفات میں نہیں ملا تو بتا تجھے اپنی سرزمین پر اللہ کی معرفت کیسے ملے گی؟ چوتھا سوال کیا، فرمایا مزدلفہ گئے تھے؟ کہا جی حضور۔ فرمایا کہ حقوق العباد سے معافی ملی کہ نہیں ملی؟ کہا کہ پتہ نہیں۔ پانچواں سوال کیا، فرمایا کہ شیطان کو کنکریاں ماری تھیں؟
اور شیطان کو کنکریاں مار کر دلی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے شیطان سے دشمنی کا ارادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ دشمنی کا اعلان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میرے دل میں خیال ہی نہیں آیا۔ آج کا مسلمان بھی وہاں سے لوٹ کے جب آتا ہے وہاں شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر شیطان کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے۔ چھٹا سوال، اللہ کے لاڈلے ولی حضرت شیخ شبلی آپ نے چھٹا سوال فرمایا قربانی کی تھی؟ جی حضرت۔ فرمایا جانور قربان کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات پر بھی چھری چلائی تھی کہ نہیں؟ نفس کی وہی خواہشات، اندر من کے اندر وہی دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس، دنیا کا طمع اور دنیاوی خواہشات نے اندر ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور پہاڑ جتنی خواہشات ان پر بھی چھری چلائی تھی کہ نہیں؟ حضور خیال ہی نہیں آیا۔ ساتواں سوال، فرمایا طواف زیارت کی تھی؟ جی حضور۔ فرمایا طواف زیارت کرتے ہوئے پھر محبوب کی تجلیات کی زیارت بھی کی تھی کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو صرف طواف ہی کر کے آ گیا، میں نے تو محبوب کی انوار و تجلیات کی زیارت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں اس میں سے کچھ بھی پتہ نہیں تو تم نے حج کیا کیا کیا؟ اب آئندہ سال جب جانا تو جس طرح میں نے پوچھا ہے اسی انداز سے حج کرنا۔ انہی ساتوں اصولوں کے مطابق جو ہے وہ حج کرنا۔ یہ حسرت رہ گئی، پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا۔ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، 99.9 جو ہے وہ لوگوں کو حج کے قوانین، اصول اور مناسک کا پتہ نہیں ہوتا، بس منہ اٹھا کے گئے، یہاں محنت نہیں کی۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن پر دوست آن پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ کفن جو ہے وہ ہمارا بازار میں آ گیا، نہ مرنا سیکھا اور نہ جیتے جی جو ہے وہ حج کرنا سیکھا۔ کیوں؟ اس قوم کے پاس وقت نہیں، یہ قوم مصروف ہے، 24 گھنٹے دنیا کے لیے ہیں مگر دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ تو وہاں کی زمین اتنی مقدس زمین ہے کہ وہاں جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ پہنچ کے کیا کرنا ہے، راستے میں کیا کرنا ہے، کون سے حج کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، شرائط ہیں، کن چیزوں سے جو ہے وہ حج کے دوران جو ہے یہ اعمال کرنے سے دم واجب ہوگا، کون سی چیزیں کرنا سنت ہے، کون سی چیزیں کرنا منع ہے، کون سے مقام پر پہلے جائیں گے، پھر کس مقام پر جائیں گے، پھر کس مقام پر جائیں گے، اور کس کس مقامات پر کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں، یہ سارا سیکھنا جو ہے وہ حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو ہم نے جو ہے وہ حج کا کورس کروایا اسی مسجد کے اندر۔ حج کورس کروایا تو وہ کہنے لگے میں غریب آدمی تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے حج کورس کیا کرنا، ساری زندگی میں حج کر ہی نہیں سکتا، میں نے اکٹھا کبھی 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس وقت بھی جب ہم نے یہاں پر جو ہے وہ شروع کیا تھا حج کورس تو 6 سے 7 لاکھ روپیہ یا 8 لاکھ روپیہ لگتا ہوگا حج کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ لاکھ روپیہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، تو 7-8 لاکھ روپیہ نہ زندگی میں آنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ میں نے حج کرنا ہے، تو مجھے ضرورت نہیں۔ پھر اس کا ہمارے ادارۃ القرآن کے کسی دوست نے ذہن بنایا کہ یار چاہے ضرورت ہے یا نہیں تو حج کورس تو کر، اللہ اسی کے صدقے تجھے حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اس نے جو ہے وہ مان لی بات، وہ کہنے لگا کہ وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے وہ مکمل بغیر ناگے کے پورے کا پورا کورس کر لیا، اور چند مہینے رہ گئے تھے حج کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غیب سے مدد فرمائی کہ اسی سال اسے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ تو انسان کوشش تو کرے، تیاری تو کرے، سیکھے تو صحیح، اللہ اسی علم دین کے صدقے جو ہے وہ حج کی سعادت عطا فرمائے، عمرے کی سعادت عطا فرمائے گا، اور اپنے محبوب کے در دولت کی حاضری باعدم نصیب فرمائے گا۔ اور وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مبارکہ کی قسم ہے۔ مالک و مولا مکے کی قسم فرمائی،
کیا اس وجہ سے فرمائی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صفا مروہ ہے جس کے بارے میں تو نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس وجہ سے قسم؟ کیا یہاں پر کعبۃ اللہ ہے اس وجہ سے قسم فرمائی؟ کیا آب زمزم کا کنواں ہے اس وجہ سے قسم فرمائی؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ ساری چیزیں برکتیں رکھتی ہیں، رحمتیں رکھتی ہیں، انعام والی ہیں، تکریم والی ہیں، ادب والی ہیں، تعظیم والی ہیں۔ میں رب ہو کر قسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ اس سرزمین نے، یہاں کی مٹی نے میرے محبوب کے گورے گورے پاؤں کے تلوے چومے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، رب اس مٹی کی، اس سرزمین کی قسمیں فرما رہا ہے جہاں محبوب تیرے پاؤں لگے ہیں، تیرے تلوے لگے ہیں۔ حضور کے 2 شہر ہیں، اور بعض اللہ کے ولی بیٹھے تھے تو انہوں نے، ایک اللہ کے ولی نے دوسرے ولی سے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ پیر اور مرید بیٹھے تھے۔ پیر کو بھی عالم ہونا چاہیے، یاد رکھیں عالم ہی اصل پیر ہوتا ہے، جاہل پیر نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی وہ شعبدے بازیاں دکھائے۔ جاہل ہوتا ہے، پیر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ تو مرید نے پوچھا پیر صاحب سے کہ جناب بتائیے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل؟ تو مسکرائے، پیر صاحب عالم تھے، مسکرا کے فرمانے لگے کہ جہاں حضور ہوں وہی افضل، جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل، جب حضور مدینے میں چلے جائیں گے مدینہ افضل۔ پھر کسی نے پوچھا کہ مدینہ افضل ہے یا جنت افضل؟ فرمایا وہی اصول چلے گا، حضور مدینے میں ہے مدینہ افضل۔ قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام اپنی امت کی سرداری میں جنت میں تشریف لے کے جائیں گے، پھر مدینے سے جنت افضل ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 صفحے ہیں، گرمیوں کے دن آئے، برآمدے والی مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پر صحن ہوتا ہے، تو امام صاحب جو ہے وہ اندر سے مصلی لا کے برآمدے میں جو ہے وہ مصلی رکھ دیتے ہیں۔ پہلی صف کی فضیلت، اگر امام صاحب اندر تھے تو پہلی صف کی فضیلت وہاں تھی، امام صاحب باہر آ گئے تو پہلی صف کی فضیلت باہر آ گئی۔ جہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے وہ جگہ کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہوگی۔ حضور کے 2 شہر ہیں، ایک میں جمال کا رنگ ہے، ایک میں جلال کا رنگ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ تو نے ان دونوں شہروں کو نہیں دیکھا تو تیرا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ اقبال ساری زندگی جو ہے وہ مدینے نہیں گئے۔ کسی نے کہا کہ یورپ کی گلیوں سے ہو کر آپ آئے، لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آپ آئے، لیکن مدینے کیوں نہیں گئے؟ آپ فرماتے ہیں اگر مدینے چلا جاتا، گنبد خضرا کے سامنے جاتا، میرا کلیجہ پھٹ جانا تھا اور میں نے مر جانا تھا عشق نبی کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر حضور کے سامنے جاتا، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوتا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے کہ اقبال کیا لے کر آئے ہو، تو میرے پلے اعمال نہیں تھے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو دکھا سکتا کہ یا رسول اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ حدیث پاک سنیے، بعض بے وقوف مکے جاتے ہیں، حج کیا، وہیں سے بد نصیب واپس آ گئے، اور قبولیت کی مہر جو ہے وہ مدینے سے لگوائی نہیں تو ایسا حج منہ پہ مار دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر نور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو فرمایا کہ میری قبر نور کی زیارت یعنی گنبد خضرا کی زیارت کرنے والے پر حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ کوٹ مٹھن کے خواجہ، اللہ کے برگزیدہ لاڈلے ولی، آپ جو ہے وہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جا رہے تھے اور تھکاوٹ تھی، راستے میں ایک درخت کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے، تو اوپر چڑیاں جو ہے وہ بول رہی تھیں، تو خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ آرام کر رہے تھے، چڑیوں کا شور تھا، تو آپ نے فرمایا مرو چپ کرو۔ جب چڑیوں کو کہا نا کہ مرو چپ کرو تو ساری کی ساری چڑیاں جو ہیں وہ مر گئیں اور زمین پر آ گئیں۔
تو آپ نے فرمایا ہو میں نے مارنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ویسے کہا تھا کہ چپ کرو، چلو ہم اٹھو تو جاؤ۔ ساری چڑیاں زندہ ہو کے چلے گئے۔ ایسے لاڈلے ولی آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے در کے کتے کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور کے در کے کتے کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھے جو مقام ملا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت غلام فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ مقام ملا فقط حضور کے در کا ادب کرنے کی بدولت ملا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں حضور کے نام پر، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے نام پر مفت بک گیا تو یہ مقام رب نے مجھے عطا کر دیا۔ حضور کے نام بک جائیں، جو حضور کے نام بک جاتا ہے پھر وہ جو ہے وہ کوٹ کا اور جو ہے وہ اتنا بڑا اس کا نام بن جاتا ہے کہ دنیا اس کو خواجہ غلام فرید کے نام پر یاد کرتی ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ کر صلی علی، ہر پھول اس وقت تک، یہ شاعر کا جو ہے وہ ایک تخیل ہے، شاعر کہتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ دنیا کے سارے پھول اکٹھے کر لیے جائیں، ان کا رس نکال لیا جائے، ان کے عرق جمع کر لیے جائیں تو وہ خوشبو نہیں آئے گی جو حضور کے پسینے سے آتی ہے۔ یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں۔ میں پاکستان میں ہوں، میں پاکستان کے کسی شہر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، مگر میرا دل مدینے میں رہنا چاہیے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عشق نبی کی سوغات اللہ سے مانگا کرو، رو رو کر مانگا کرو، مولا مجھے اپنے نبی کا پیار دے دے، اپنے نبی کا عشق دے دے۔ اور جس سینے کے اندر عشق نبی کا نور آتا ہے، خالق کائنات دونوں جہاں میں اس کو سرور عطا فرماتا ہے۔ مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبی پیدا کر، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبی پیدا کر، تعلق نہ ہو جن سے تو ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ پہلے تعلق پیدا کر، حضور کا پیار پیدا کر، عشق نبی کی لگن تڑپ پیدا کر، اور اس کے بعد جب جائے گا تو مدینے گنبد خضرا کو دیکھ کر جو ہے وہ دل بھی جھومے گا، ایمان بھی جھومے گا۔ اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ آمین تو کہیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا۔ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم سوئیں تو کالی زلف والے آقا خواب میں تشریف لا کے اپنے چہرہ وضحا کی زیارت کروائیں۔ کہیے آمین۔ جن کو تڑپ ہے، طلب ہے، لگن ہے، چاہت ہے، محبت ہے، عشق ہے، بلند آواز میں کہیں آمین۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، کتنا خوبصورت شعر ہے۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری ہو تو یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے حیات طیبہ نصیب فرما، پاک زندگی نصیب فرما۔ پاک در پہ جا کے پاک زندگی مانگیں۔ کئی بے وقوف وہاں پر بھی جا کے فونوں پہ، رابطے گھروں میں، کاروباری معاملات، گھریلو معاملات، اور وہاں پہ جا کے کبھی ادھر کو دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کو دوڑ رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیچھا کر کے جو ہے وہ موویاں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ وہ خالی جاتے ہیں، خالی آ جاتے ہیں۔ نہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ جا کر کے جو ہے وہ کثرت درود و سلام کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ مدینہ حاضری کی نیت سے میں چلا، مجھے 16 دن لگے۔ کتنے دن جی؟ 16 دن میں نے 16 قرآن پاک ختم کیا۔ ہر 24 گھنٹوں میں قرآن ختم کرتا، جاتے راستے میں
کیوں؟ اس لیے کہ دل پہلے پاک تھا، مزید پاک ہو جائے، کیونکہ پاک محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، دل کو ستھرا منور مصفا کر کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو دل ستھرا پاکیزہ لے کر جاؤں۔ 16 قرآن، ایک قرآن روزانہ کا ختم کیا۔ امام مالک 40 سال تک صحن مدینہ میں درس حدیث دیتے رہے، اتنا ادب، مگر ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہ ہونے دی۔ شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ کوئی زیادہ شور تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ در محبوب ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر اونچی آواز میں سانس لینا بھی بے ادبی ہے اور اونچی آواز میں ورق پلٹنا بھی بے ادبی ہے۔ اور حضرت امام مالک جو ہے، آپ جب مدینے کے اندر، حدود مدینہ کے اندر جو ہے وہ استنجا نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تو بڑی آہستہ 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 جاتے، جب واپس پلٹ کے آتے تو تیزی کے ساتھ آتے۔ کسی نے کہا حضور جب انسان کو قضائے حاجت ہو، جب جو ہے وہ پیٹ کی حاجت پوری کرنی ہو تو انسان تیزی کے ساتھ جاتا ہے، فراغت کے بعد آرام سے آتا ہے، مگر آپ تیزی سے جاتے نہیں، آتے تیزی کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جاتا اس لیے آرام سے ہوں کہ اگر موت میں آنا ہے تو مدینے میں موت آئے، اور جب مدینے کی حدود سے باہر جاتا ہوں تو تیزی کے ساتھ واپس اس لیے آتا ہوں تاکہ مروں تو مدینے میں مروں۔ یہ وہ جگہ ہے مدینہ پاک کی سرزمین کی، اگر آواز بھی اونچی ہو گئی، سانسوں کا شور بھی ہو گیا تو اللہ اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا تمہارے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے اگر میرے محبوب علیہ السلام کے روضہ نور پر، در محبوب پر رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی تم نے بے ادبی کی۔ مدینہ پاک کی ہر چیز سے پیار کریں، نقص نہ نکالیں، ہر چیز سے، در و دیوار سے، مدینے کی مٹی سے، ہر چیز سے کسی چیز میں نقص نہ نکالو۔ اعلیٰ حضرت نے وہ واقعہ لکھا، 12 مرتبہ میں نے بیان بھی کیا کہ ایک شخص ناشتے کے لیے بازار گیا، ناشتے کا سامان لیا، دکاندار نے کہا کہ دہی بھی لے لو، تو یہ شخص کہنے لگا نہیں، مدینے کی دہی جو ہے وہ کھٹی ہوتی ہے۔ رات کو حضور کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا اگر ہمارے مدینے کی دہی کھٹی ہے تو نکل جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ یہ اپنا اٹھا، چیخ ماری، رویا، اور اس وقت کے بزرگوں کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور مجھے یہ خواب آیا ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا جاؤ امیر حمزہ کی بارگاہ میں، وہاں جا کے درخواست کرنا، امیر حمزہ حضور کے لاڈلے چچا ہیں، اگر انہوں نے سفارش کر دی تو تیری جو ہے وہ بگڑی بن سکتی ہے، تیری بربادی جو ہے وہ ٹل سکتی ہے۔ یہ بندہ پھر حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں گیا تو پھر معافی ملی۔ ایک خاص بات، جب ریاض الجنہ میں جائیں، ریاض الجنت جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، اللہ آپ سب کو وہاں پر لے جائے، آپ کے صدقے مجھے بھی لے جائے۔ جن کو نیند آ رہی ہے اللہ ان کو 2 بار لے جائے، جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اللہ ان کو 1 بار لے جائے، چلو ان کو بھی اللہ 3 بار لے جائے۔ ریاض الجنہ میں جائیں تو یہ دعا کریں، اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے، توجہ، اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس کو 1 مرتبہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اے اللہ مجھے مدینے کی اس جنت میں تو نے داخل کر دیا ہے، اسی جنت کے صدقے مجھے مرنے کے بعد داخل جنت کرنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت قمر الدین سیال اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ جن کے مریدوں میں پیر مہر علی شاہ ہے، اتنا بڑا نام، آپ کا مرید جو ہے وہ مدینے جانے لگا، آپ نے کفن پکڑا دیا۔ یہ با ادب اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے، اور اللہ نے یہ جو ہے وہ کمال صرف اہل سنت و جماعت کو، ادب کا کمال، محبت کا کمال، عشق کا کمال صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ حضرت قمر الدین سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کفن اپنے مرید کو دیا، کہا کہ جانا مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں یہ کفن بچھا دینا، مدینے کے وہاں پر باہر سے کتے آئیں گے اور ان جو ہے وہ میرے اس کپڑے سے، اس کفن سے ان کتوں کے قدموں کو لگانا، اور یہی کفن پہن کر میں قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ مرید تھا، حکم ماننا پڑا، وہ کفن لیا اور مدینۃ المنورہ لے گیا، وہاں جا کے بچھایا،
اب کتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کا کفن ہے. کتے آتے مگر سائیڈ سے گزر جاتے, پاؤں نہیں رکھتے. مدینے کے کتوں کو بھی پتا تھا یہ کفن حضرت قمر الدین سیال کا ہے. اب مرید نے کتوں کے آگے ہاتھ جوڑا, کہا میرے پیر کا حکم ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ادب کر رہے ہیں, محبت کا اظہار میرے پیر کے ساتھ کر رہے ہیں, مگر میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ مدینے کے کتوں کے قدم لگوا کے میرے کفن کو لانا. اگر آپ نے نہ لگائے تو میرے پیر صاحب نے پوچھا تو جواب کیا دوں گا. ایک جس طرح محسوس ہوتا تھا یہ کتوں کا سردار ہے, وہ قریب آیا اور ایک کونے پہ ذرا سا قدم رکھ کے پیچھے کر لیا. اس نے کہا بس بس کام ہو گیا, جلدی سے لپیٹا, واپس آئے اور حضرت قمر الدین سیال علیہ رحمہ کی بارگاہ میں. مرید نے کہا حضور کتوں نے ایسا کیا کہ کوئی ادھر سے گزر جاتا, کوئی ادھر سے گزر جاتا, کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے کفن مبارکہ پر قدم نہیں رکھتا تھا, مگر ایک کتا آیا, اس نے ہلکا سا قدم ٹچ کیا, آپ زاروں کتار رونے لگے. فرمایا بس 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 میرا کام ہو گیا, میرا کام ہو گیا. یہ نبی کے ساتھ, اپنے آقا مولا کے ساتھ محبت, حضور کی نسبت والے کتوں کے ساتھ محبت کرنا, یہ اللہ کے ولیوں کا انداز رہا ہے. یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. آپ اگر اولیاء کی لسٹ نکالیں تو جس کو رب نے ولایت دی ہے, مقام دیا ہے, عظمت دی ہے, شان دی ہے, اپنی معرفت دی ہے, اپنا قرب دیا ہے, تو حضور کی محبت کی وجہ سے دیا ہے. جس کو جو مقام ملا حضور کے صدقے سے ملا ہے. دنیا میں کوئی کامیابی چاہتا ہے, قبر میں کامیابی چاہتا ہے, حشر میں کامیابی چاہتا ہے, شفاعت مصطفیٰ چاہتا ہے, پل صراط سے گزرنا چاہتا ہے, میزان سے جان چھڑوانا چاہتا ہے, ٹوٹ کے حضور سے محبت کرے, پیار کرے, بچوں سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, کاروبار سے زیادہ, مال سے زیادہ, کائنات میں ہر شے سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ انے واہ حضور سے محبت کرے, رب دنیا میں بھی عزتیں دے گا, قبر و حشر میں بھی عطا. اللہ یا رسول اللہ, پیر مہر علی مدینہ پاک گئے, دیکھا کہ ایک کتا جو ہے اس کو پاؤں پر چوٹ لگی ہے. اپنا امامہ اتارا, سفید رنگ کا اکثر امامہ باندھتے تھے, سوتی بڑا امامہ اتار کے, پگڑی جو ہے وہ عزت ہوتی ہے مرد کی, اپنا امامہ اتارا, اس کو پھاڑ کے مدینے کے کتے کے جو ہے وہ پٹی کی اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جناب میں آپ کے لیے یہی کر سکتا تھا. اب بتا دیا قیامت تک کہ ہم مدینے کے کتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مدینے سے کتنی کرتے ہوں گے, اور مدینے سے اتنی محبت, اتنی لگن, اتنی تڑپ, اتنا پیار ہے تو مدینے والے سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. پیار خالی زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں, بلکہ پیار اسے کہتے ہیں کہ محبوب پر جند جان وار دی جائے اور محبوب کے ہر حکم پر 100 جانیں قربان کر دی جائیں, اسے محبت کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. حج کے لیے ایک شخص گیا, واپس پلٹ کر آیا. اعلیٰ حضرت نے پوچھا ہاں میاں مدینہ شریف کتنے دن گزارے؟ حاجی صاحب رو پڑے, کہا حضور 2 دن, صرف 2 دن گزارے. آپ نے فرمایا 2 دن؟ جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑے, چومے اور پاؤں چومے. وقت کے ولی اللہ نے, امام احمد رضا خان نے پاؤں چومے. فرمایا 2 دن وہاں تو ایک سانس مل جائے تو ساری کائنات سے افضل ہے. ایک ان فضاؤں, ان ہواؤں اور ان اداؤں میں ایک سانس مل جائے تو کائنات کی ساری دولتیں مل جائیں تو اس سے افضل ہے وہاں مدینے کی گلیوں میں ایک سانس مل جائے. اعلیٰ حضرت مدینے تشریف جاتے تو آپ جوتے اتار لیتے. ایک دن آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, آپ نے اسے اٹھا کے سینے سے لگایا. دیکھیں نا رنگ, انداز دیکھیں, یہ نہیں کہا ہو یہ کیا ہو گیا, بلکہ اس کانٹے کو نکال کے سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا. اے کانٹا مبارکہ. یہ جو ہے نا دوسرے لوگ وہ ان چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو جی یہ کہتے ہیں ہم مدینے کے کتے ہیں, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ کتے بنتے ہیں. او بے وقوفو, کتا وہ دم والا کتا نہیں,
اس کتے سے مراد ہے حضور ہم آپ کے دروازے آپ کے در کے وفادار ہیں، کیونکہ کتے کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کتا مالکاں دا وفادار ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے دروازے کے وفادار ہیں۔ وہ دم والے کتے کی بات نہیں ہوتی، جس طرح کسی کو شیر کہا جائے تو دم والا شیر نہیں کہا جاتا، بلکہ صلاحیت اور خوبیوں کی وجہ سے شیر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب مدارک نے لکھا کہ حضور کے وصال کے 3 دن بعد ایک دیہاتی حضور کی قبر انور پر پہنچا، تو صحابہ نے پوچھا کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا حضور کا تو وصال ہو گیا، چیخ ماری، تڑپا، بے ہوش ہو گیا، کہنے لگا میں نے اتنا سفر طے کیا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، لیکن حضور کا وصال ہو گیا۔ اب قبر مبارکہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ صحابی تو نہیں تھے، قبر مبارکہ کے پاس آ کر بیٹھے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے گناہوں کی معافی لینے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کو پتا تھا یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ آقا میں تو اپنے گناہوں کی بخشش لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، بغیر بخشش لیے میں نے روضہ پاک سے نہیں جانا، آپ کے دروازے سے، قبر مبارکہ سے، قبر نور سے بغیر مغفرت لیے، بخشش لیے بغیر نہیں جانا۔ تو حضور کی قبر نور سے آواز آئی جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ خالق کائنات نے یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام اپنے محبوب کو عطا کیا، تو حضور کا پیار کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے پیار نہیں، اپنے مال سے، کاروبار سے، جن جان سے، ہر شے سے زیادہ اگر تجھے حضور سے پیار نہیں تو سمجھ تیرا ایمان کامل نہیں، اور اس ایمان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت موت کے وقت چھین لے اور تیرا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ لہٰذا ہاتھ جوڑ جوڑ کے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے محبوب کا پیار مانگا کریں، اور میزان لگایا کریں، تکڑی لگایا کریں۔ ایک طرف پتر کا پیار ڈالیں، بیٹی کا پیار ڈالیں، بیوی کا پیار ڈالیں، مال کا پیار ڈالیں، دولت کا، دکان کا، پلازے کا، مکان کا، اور ایک طرف حضور کا نہیں، حضور کی گلیوں میں سے گھومنے والے مدینے کے کتے کا پیار ڈالیں۔ اور اگر یہ والا پیار بڑھ جائے اور یہ والا پیار کم ہو جائے تو سمجھ لیجئے ایمان ناقص ہے، اور اگر مدینے کے کتے کا پیار کائنات کی ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لیجئے ایمان کامل ہے۔ حضور کا پیار تو وراء الورا ہے، اور امام نے لکھا ہے کہ رات کو مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حضور کا پیار دے، یا اللہ حضور کی محبت دے، یا اللہ حضور کا عشق دے، عشق نبی میں دیوانہ کر دے۔ تو جب بندہ مانگتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا رہتا ہے۔